ہم اگر اللہ کے بن کر رہیں نا تو اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کرے گا، وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ اتنی شرط ہے کہ وہ یتولی الصالحین، وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ہر ایرے غیرے کو اپنی سرپرستی میں نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سرپرستی میں لوں گا اس کو جو نیک بنے گا۔ ہم نیک بن جائیں اور اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ مسائل کو حل کرنے والا پروردگار ہمارا سرپرست بن جائے گا، وہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کر دے گا۔ ہماری آج مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خود مالک بنے پھرتے ہیں کہ جی کرنا وہ ہے جو دل چاہے گا۔ اللہ بھی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے ہم ذلیل ہوتے ہیں، پریشان ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے، ایک پریشانی باندھ کے پڑتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں گے، دوسری اوپر سے آ جاتی ہے، کشتیاں کرتے پھرتے ہیں، ساری عمر کشتیاں کرتے گزر جاتی ہے۔ بھئی پریشانیوں کے ساتھ کشتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پروردگار نے یہ پریشانیاں بھیجی ہیں اس کے ساتھ اپنی محبت کا تعلق قائم کر لیں، وہ ان پریشانیوں کو ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، وہ تو ہمارے پروردگار ہیں، ہماری مشکلات کو ختم کر دیں گے اور ہمیں سکون کی زندگی عطا فرما دیں گے۔ ہم اپنی منمانی کی وجہ سے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بادشاہ کا اکیلا بیٹا ہے، وہ تو بادشاہ کے خزانوں کا وارث بن سکتا ہے، تخت و تاج کا وارث بن سکتا ہے۔ اب وہ بادشاہ سے روٹھا پھرے، کھانے کو ہے نہیں، اور وہ ادھر ادھر نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہے، او جی مجھے مزدور کی نوکری دے دو۔ لوگ جھڑکیاں دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام نہیں، اور یہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور کبھی ادھر کی منت کرتا ہے، کبھی اس کی منت سماجت کرتا ہے۔ اس کو ہر بندہ کہے گا کہ تیرے جیسا کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، تو بادشاہ سے تعلق ٹھیک کر، اس کے خزانوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہوں گی، وہ تخت و تاج تجھے حوالے کر دے گا۔ تو مزدوروں کی طرح جو ہے وہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے، خوار ہوتا پھر رہا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو بنا کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں، نیک بن کر رہیں۔ اللہ نے اپنی سرپرستی میں لے لیا، اس کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب تک پہنچتے ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ اللہ کی جیب تک پہنچتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو دنیا میں عزتیں بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور دنیا کے اندر نعمتیں بھی دیتا ہے۔ دیکھیں، دو یتیم بچے تھے، ان کا باپ نہیں، ان کا دادا پردادا اوپر 7ویں پشت میں ایک نیک بندہ گزرا تھا، اور اس نے بچوں کے لیے ایک خزانہ دیوار کے نیچے چھپا دیا تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، اب اگر یہ خزانہ برآمد ہو گیا تو لوگ اس کو لے لیں گے، بچے لے نہیں سکیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دیوار کی حفاظت ہو۔ وہ دیوار گرنے والی ہوئی تھی بوسیدہ ہو کے۔ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس دیوار کے بننے پر مامور فرما دیا۔ چنانچہ ایک نبی اس دیوار کو بنا رہے ہیں، ایک ولی اس دیوار کو بنا رہے ہیں۔ اب جب اس دیوار کو بنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ دیوار تو بنا دی ہم نے، ان سے کوئی مزدوری تو نہیں لی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہم نے بنائی کہ کان تحتہ کنز لہما، ان دونوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا اوپر دادا پردادا کوئی نیک بندہ گزرا تھا۔ اب سوچئے کہ جب نیک بندے کی 7ویں پشت کے مال کی بھی اللہ حفاظت فرماتے ہیں تو نیک بندے کی 7ویں پشت کے ایمان کی کیوں نہیں حفاظت فرمائیں گے؟ اس لیے ہم اللہ کی سرپرستی میں آ جائیں، اللہ مال کی بھی حفاظت فرمائیں گے، ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کے مزے ذرا چکھ کے دیکھیں کہ یہ کیا لطف کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رابعہ بصری اللہ کی نیک بندی،
اپنے کمرے میں اکیلی سوئی ہوئی تھی. ایک چور آ گیا. اس نے آ کے دیکھا کہ اور تو کوئی چیز ہے نہیں, ایک چادر پڑی ہوئی ہے. اس نے کہا چلو یہی لے چلتے ہیں. اب جب اس نے وہ چادر اٹھائی اور جانے لگا تو سر چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا, بندے کو اٹھتا ہے تو سر چکراتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے. اب جب آنکھوں میں اندھیرا آ گیا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے چادر وہیں پھینک دی اور دروازے میں سے بھاگنے لگا. خوف طاری ہو گیا تھا اس کے اوپر. جب دروازے میں سے نکل رہا تھا تو آواز آئی, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. یوں اللہ حفاظت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, ایک بوڑھی عورت کا گھر بادشاہ کے محل کے بالکل تھا. وہ کہیں دور رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی. اس زمانے کے سفر بھی مہینوں کے ہوتے تھے, تو کچھ مہینے وہ رشتہ داروں کے ہاں رہی. اب اس دوران بادشاہ نے اپنے محل میں توسیع کرنی تھی. اس نے پولیس والوں کو کہا کہ پتہ کرو یہ کس کا جھونپڑی ہے. ان کا جی ایک بڑھیا کی تھی, وہ تو یہاں ہے نہیں, تالا لگا ہوا ہے. اس نے کہا چلو اس کو گراؤ اور میرا محل بڑھا دو. چنانچہ انہوں نے بڑھیا کی جھونپڑی کو گرا دیا اور محل کو وسیع کر دیا. چھت ڈال دی, محل بن گیا. بڑھیا جب 6 مہینے کے بعد واپس آئی تو اس نے آ کے دیکھا تو اس کی تو جھونپڑی نہیں تھی. اس نے لوگوں سے کہا بھائی یہاں تو میری جھونپڑی تھی. ان کا بڑی ماں اب تو یہاں تھی نہیں, تو بادشاہ نے محل بڑھانا تھا, اس نے تمہاری جھونپڑی گرا دی اور اپنا محل بڑا کر لیا. تو بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا, اللہ میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہیں تھا. میں اگر یہاں نہیں تھی تو یہیں تھا. اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے محل کی چھت زمین کے اوپر آ گئی تھی. تو اللہ اپنے بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے, اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے, اس کو عزتیں بھی دیتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اور وہ اللہ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. سرپرست کہتے ہیں جو کسی کے نفع نقصان کا, ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہو. جیسے بیوی کا سرپرست اس کا خامد ہوتا ہے اور بیٹے کا سرپرست اس کا باپ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نیکوکاروں کے سرپرست ہے. سرپرست کو فکر ہوتی ہے اپنے ماتحت کی کہ اس کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے. چنانچہ ایک بچے نے اپنے کلاس فیلو کو بتایا میں عمرے پہ جا رہا ہوں. اس نے کہا تم نے پاسپورٹ بنوا لیا؟ کہتے نہیں. تم نے عمرے کا ویزا لگوا لیا؟ کہتے نہیں. حج تم نے اپنی ٹکٹ بنوا لی؟ کہتے نہیں. تم نے مکہ مدینہ میں ہوٹل بک کروا لیے؟ کہتے نہیں. تم نے پہلے کبھی عمرہ کیا ہے؟ کہتے نہیں. تمہارے پاس سفر کا خرچہ ہے؟ کہتے نہیں. اس نے کہا جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تو تم عمرہ کیسے کرو گے؟ تو دوسرا بچہ مسکرا کے جواب دیتا ہے میں اپنے ابو کے ساتھ عمرے پہ جا رہا ہوں. اب ایک لفظ ابو کا بول کر اس نے سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ جب ابو میرا سرپرست ہے اور وہ میرے ساتھ جا رہا ہے, میرا پاسپورٹ بھی وہ بنوائے گا, میرا ویزا بھی وہ لگوائے گا, میری ٹکٹ بھی وہ بنوائے گا, میری بکنگ بھی وہ کروائے گا, میرا خرچہ بھی وہ کرے گا, مجھے عمرہ بھی کروائے گا, بحفاظت واپس بھی لائے گا. تو جس طرح بچے کا سرپرست اس کا باپ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ نیک بندے کا سرپرست میں ہوتا ہوں. اب آپ بتائیے کہ وہ پروردگار جس کے پاس کائنات کے خزانے ہیں, جب وہ کسی کے سرپرست بن جائیں تو پھر ماتحت کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرمایا. بی بی مریم کی والدہ دعا مانگتی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا تو قبول فرما لے. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا.
اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ ظاہری طور پہ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار بنے۔ اب بی بی مریم مسجد کے ماحول میں اعتکاف میں رہتی تھی اور زکریا علیہ السلام اس کے ذمہ دار تھے۔ ان کو تبلیغ پہ جانا پڑا تو وہ ان کے پاس کھانا کے سامان رکھ کے چلے گئے۔ دیر ہو گئی، انسان کو کام میں دیر لگ بھی جاتی ہے۔ اب زکریا علیہ السلام بڑے متفکر تھے کہ مریم لڑکی ہے، مسجد سے باہر نکل نہیں سکتی اور اکیلی ہے، تو اس کو کھانا کیسے ملے گا، وہ کیسے کھانا کھائے گی؟ لہذا وہ اس پریشانی میں جلدی جلدی واپس آئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو کھانا موجود ہے۔ قال یا مریم، پوچھا اے مریم، انا لک ھذا، یہ کھانا تجھے کہاں سے ملا؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے پھل دیتا ہے۔ تو جس پروردگار نے بی بی مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرما دیے، کیا وہ اپنے محبوب کے امتیوں کو موسم کے پھل نہیں عطا کر سکتے؟ لا الہ الا اللہ، لا